السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ ٹاپک آج کا میرا ہے کہ نواز لیگ میں سیاسی جانشینی کیا ہے اور آئندہ کون ہونے والا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نواز شریف نے مریم نواز کو پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے طور پر نامزد کر دیا ہے۔ اکثریت بھی ہے اس سیاسی جماعت کے پاس پنجاب میں، تو لہذا یہی چانسز ہیں کہ مریم نواز آئندہ وزیر اعلیٰ ہوں گی۔ مریم نواز سے پہلے وزیر اعلیٰ اسی خاندان سے یعنی نوجوانوں میں حمزہ شہباز رہ چکے ہیں، جبکہ حمزہ شہباز کے والد اور تایا دونوں مختلف اوقات میں وزرائے اعلیٰ پنجاب رہ چکے ہیں۔ سہیل وڑائچ جو ہمارے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے اور اس آرٹیکل میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کیسے اب سیاسی جانشینی حمزہ شہباز کی بجائے مریم نواز کی طرف منتقل ہو گئی ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ 2013 سے لے کر 2018 کے 5 سال میں کیا ہوا کہ مریم نواز شریف حمزہ شہباز شریف سے آگے نکل گئیں۔ نونی ذرائع بتاتے ہیں کہ جدہ میں قیام کے دوران نواز شریف کا معمول بن گیا تھا کہ وہ رات کے کھانے کے بعد رات گئے تک بیگم کلثوم نواز اور مریم کے ساتھ 4-5 گھنٹے سیاسی اور غیر سیاسی گفتگو کیا کرتے تھے۔ شریف خاندان میں بالعموم اور مریم نواز شریف کی بالخصوص یہ رائے ہے کہ بیگم کلثوم بہت ہی عقل مند تھیں۔ مختلف شخصیات اور واقعات کے بارے میں ان کا تجزیہ ہمیشہ صحیح ثابت ہوتا تھا۔ چودھری نثار علی ہوں یا وفاداریاں تبدیل کرنے والے دوسرے لوگ، ان کے بارے میں بیگم کلثوم کی رائے پہلے سے ہی اچھی نہیں تھی۔ اتفاق فیملی کے کئی لوگ بیگم کلثوم کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ بیگم کلثوم نے اپنے کسی بچے کی شادی اتفاق فیملی میں نہیں کی ہے۔ اس رائے سے قطع نظر سب اہل خاندان بیگم کلثوم کی دانش مندی کو تسلیم کرتے تھے۔ یہی وہ دانش مندی تھی جس کی وجہ سے شریف خاندان کے سربراہ میاں شریف نے بیگم کلثوم کو سیاسی میدان میں اتارا اور وہ میاں شریف کی توقع کے عین مطابق نواز شریف سمیت سارے خاندان کو جیلوں سے نکال کر جدہ لے جانے میں کامیاب ہو گئیں۔ اتفاق فیملی کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ زندگی کے آخری برسوں میں بیگم کلثوم کا اپنے بابو جی یعنی میاں نواز شریف پر اثر بہت بڑھ گیا تھا۔ پاناما مقدمے کے زمانے میں نواز شریف کے زیادہ تر مشورے بیگم کلثوم اور مریم نواز سے ہوتے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب حمزہ سے دوری اور مریم سے سیاسی قربت شروع ہوئی۔ مقتدرہ سے لڑائی شروع ہوئی تو مریم نواز والد کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ حمزہ کا نقطہ نظر اپنے والد شہباز شریف کے زیادہ قریب تھا، اور وہ یہ تھا کہ مقتدرہ سے لڑائی سے ہمیں نقصان ہوگا۔ اس زمانے میں نواز شریف اور شہباز کی رائے میں اختلاف تھا۔ نواز خاندان کو یہ بھی احساس تھا کہ پاناما مقدمے کا انہوں نے یکو تنہا مقابلہ کیا۔ شہباز شریف اور حمزہ کو جتنا متحرک ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہوئے۔ شہباز نے اپنے کامل وفاداری اور بھائی کے لیے مسلسل جد و جہد سے اس خلا کو پر کر لیا جو دونوں کے درمیان پیدا ہوا تھا۔ حمزہ ایسا نہ کر سکے، اس لیے نواز شریف کی ترجیح مریم بن گئی۔ حمزہ شہباز کے انداز و اطوار اپنے تایا سے بہت ملتے ہیں۔ موسیقی سے بھی انہیں لطف ہے اور دیگر فنون لطیفہ بھی وہ پسند کرتے ہیں، اور لاہور کی انتظام یا لاہور میں مسلم لیگ کے انتظام میں بھی انہوں نے بہت کام کیا۔ لیکن اتفاق یہ دیکھیے کہ 2023 کے انتخابات میں نواز شریف نے ان کے یعنی حمزہ کے کسی قریبی ساتھی کو سیاست میں کوئی ٹکٹ جاری نہیں کیا۔ ان میں بڑے نام کبیر تاج، ماجد ظہور وغیرہ بھی شامل ہیں۔ وزارت اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے لیے پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں کا ہار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک طرف تو انہیں اپنے والد اور چچا کے ترقیاتی ماڈل کا مقابلہ کرنا ہوگا، تو دوسری طرف نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے سپیڈ کے جو ریکارڈ قائم کیے ہیں ان سے تقابل کرنا ہوگا۔ ان کا تیسرا چیلنج پنجاب کی مڈل اور اربن کلاس کو، جو روایتی طور پر نون کی ووٹر تھی لیکن اب پی ٹی آئی کی حامی بن چکی ہے، واپس نون کی طرف لانا ہوگا۔ نواز شریف نے سوچ سمجھ کر مریم کو وزارت اعلیٰ کا فیصلہ کیا ہے۔ انہیں علم ہے کہ ان کی پارٹی کی مضبوط بنیاد پنجاب میں ہے۔ وہ مریم کے پیچھے بیٹھ کر پنجاب کو دوبارہ سیاسی طور پر فتح کرنا چاہتے ہیں۔ مریم نواز پہلی خاتون ہے جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنی ہیں۔ شریف خاندان کنزرویٹو روایات کا حامل ہے۔ اب بھی مغرب کے بعد گھر سے باہر رہنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔
اگر کوئی شام کے بعد گھر سے باہر ہو تو نواز شریف خود بار بار فون کر کے اسے کہتے ہیں جلدی گھر آؤ۔ ایسے ماحول میں پلی بڑھی مریم کو مردوں کے معاشرے میں کام کرنے میں کئی دشواریوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ وہ بڑی ذہین اور جلدی سیکھنے والی ہیں، لیکن پھر بھی انہیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مسلسل جد و جہد کرنا ہوگی۔ ان کے چچا صبح 6 بجے کام شروع کر دیتے تھے، کیا مریم صبح 8 بجے چیف منسٹر آفس پہنچا کریں گی؟ وزارت اعلیٰ اعزاز تو ہے، مگر اتنا ہی سخت امتحان بھی ہے۔ مریم اس امتحان سے گزر کر ہی قومی لیڈر بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری خبریں ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ نواز شریف روٹھ گئے ہیں۔ کیا ایسا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اور دوسرا، خواجہ سعد کا وہ بیان کہ اگر انہیں بازو زیادہ مروڑا گیا اور مرکز میں حکومت کے لالچ میں زیادہ ڈیمانڈز آئیں حلیفوں کی طرف سے، تو بہتر ہے کہ حلیف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یا ان کے وفادار لوگوں کے ساتھ مل کر ایک قومی حکومت بنا لیں، یا جو چاہتے ہیں وہ بنا لیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے جس کو دیکھنا ہوگا۔ حکومت سازی ایسے نہیں ہو سکتی۔ پیپلز پارٹی جو ڈیمانڈز کر رہی ہے کہ پنجاب میں زیادہ حصہ دیا جائے، پنجاب میں شیئر کو بڑھایا جائے، یہ کتنا آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے ان کو قیمت چکانی پڑے گی۔ تو کیا یہ نون یا مسلم لیگ نواز یہ قیمت دینے کے لیے تیار ہے؟ اور اگر ہے تو پھر ہی آگے یہ بات بڑھے گی، ادروائز یوں لگتا ہے